قبر میں یہ کچھ کام نہیں آئیں گے۔ قبر میں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ ہمارے اعمال ہوں گے۔ ذہنوں میں ذرا تصور باندھیں کہ ایک روئی کا ڈھیر ہو اور ایک کانٹے دار ٹہنی کو اس روئی کے ڈھیر میں رکھ کر زوردار جھٹکے سے کھینچا جائے تو وہ ٹہنی روئی سے بھر کر نکلے گی۔ علماء فرماتے ہیں جب جسم سے روح نکالی جاتی ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر تلوار کے ذریعے 1000 وار کیے جائیں، جتنی تکلیف 1000 وار تلوار سے ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ سخت جب بندے کی روح جسم سے نکلتی ہے تو اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے والدین، بہن بھائی، دوست احباب، رشتے دار، اس وقت کوئی بھی ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا۔ یہ ہم سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہوں گے، لیکن ہم ان کو اپنا دکھ بیان نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے ارد گرد چیخو پکار ہوگی، شور ہوگا، لیکن ہم ان سے بات نہیں کر سکیں گے۔ یہ ہمارا مال، ہماری دولت، ہمارا گھر، ہماری گاڑی، ہمارے عہدے، ہمارے منصب، ہماری ڈگریاں، یہ سب کچھ ادھر ہی دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ آج ہم جن پہ ناز کرتے ہیں، جن پہ فخر کرتے ہیں، یار میرے دوست ہیں دنیا میں، کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں میرے دوست میری مدد کریں گے، لیکن اس وقت یہی دوست ہماری چارپائی کو کندھا دے رہے ہوں گے، یہی دوست اپنے ہاتھوں سے ہماری میت کو قبر میں اتار رہے ہوں گے، یہی دوست جن پہ ہم فخر کرتے ہیں، یہی دوست اپنے ہاتھوں سے ہم پر مٹی ڈال کر واپس پلٹ جائیں گے۔ ہم ان کے قدموں کی آواز کو سنیں گے لیکن ان کو پکار نہیں پائیں گے۔ اس وقت جو کام آئے گی وہ بندے کے اعمال ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان القبر ینادی کل یوم 3 مرات، کہ قبر دن میں 3 مرتبہ بندے کو پکارتی ہے، اے میرے بندے میں اندھیرا گھر ہوں، مجھ میں آنا تو چراغ لے کر آنا، اے میرے بندے میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، مجھ میں آنا تو اپنے ساتھ اعمال لے کر آنا، اے بندوں میں وحشت کا گھر ہوں، مجھ میں آنا تو تیاری کر کے آنا۔ قبر بندے کو روزانہ 3 مرتبہ یہ صدا دیتی ہے۔ اس وقت ہماری کوئی مدد کو نہیں آئے گا، یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا۔ اللہ کے ایک ولی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں کی ایک کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء۔ انہوں نے اس کتاب میں ایک نیک بزرگ کا واقعہ بیان کیا کہ کس طرح انہوں نے یہ دنیا سے منہ موڑ کر رب کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ ایک نیک بزرگ تھے جو ہیرے اور جواہرات کے تاجر تھے، ہیرے جواہرات کا کاروبار کرتے تھے۔ وہ بڑے بڑے بادشاہوں عمراء کے پاس جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ملک روم کے بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب وہ اللہ کے نیک بندے بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ اپنے وزیروں، مشیروں اور چند افراد کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، تو ایک وزیر نے اس نیک بزرگ کو کہا کہ چلیں آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، اس تقریب میں شریک ہو جائیں۔ بادشاہ اپنے وزیروں، مشیروں اور چند لوگوں کے ساتھ چند لوگوں کو لے کر ایک صحرانما جنگل میں چلا گیا۔ تو یہ جو نیک بزرگ تھے یہ فرماتی ہیں میں بھی بادشاہ کے ساتھ اس جنگل میں چلا گیا۔ جب ہم جنگل میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ
کہ ایک خوبصورت خیمہ لگا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد فوج کھڑی ہے۔ اب یہ نیک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک فوج کا دستہ جو بڑا طاقتور، بڑا جنگجو تھا، ایک فوج کا دستہ اس خیمے میں جاتا ہے اور کچھ باتیں کرتے ہیں۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں ان کی باتوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی، بس یہ آواز آتی ہے کہ کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد وہ جو فوجیوں کا لشکر ہوتا ہے، ان کا گروہ ہوتا ہے، وہ خیمے سے باہر نکل آتا ہے۔ اس کے بعد بوڑھے بوڑھے لوگوں کا ایک گروہ اس خیمے میں جاتا ہے۔ چند دیر ٹھہرنے کے بعد وہ گروہ بھی خیمے سے نکل آتا ہے۔ پھر اس کے بعد پادریوں، راہبوں اور علماء کا ایک گروہ اس خیمے میں جاتا ہے۔ کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد یہ گروہ بھی خیمے سے واپس نکل آتا ہے۔ اس کے بعد نوجوان خوبصورت حسین و جمیل لڑکیوں کا گروہ اس خیمے میں جاتا ہے۔ چند دیر ٹھہرنے کے بعد وہ گروہ بھی واپس نکل آتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ اس خیمے میں جاتا ہے۔ کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد بادشاہ بھی واپس آ جاتا ہے۔ تو یہ نیک بزرگ کہتی ہیں میں بڑا حیران تھا کہ بڑی عجیب محفل ہے، بڑی عجیب تقریب ہے، نہ کوئی محفل ہے، نہ کوئی جشن ہے، نہ کوئی شور و غل ہے، نہ کوئی کھیل کود ہے، نہ ہلا گلا ہے، نہ ہلا گلا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیسی تقریب ہے؟ تو وہ نیک بزرگ کہتے ہیں میں نے ایک وزیر سے پوچھا بڑی عجیب محفل ہے جس میں کوئی کھیل کود، کوئی تماشا نہیں ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں اس وزیر نے مجھے بتایا یہ جو خوبصورت خیمہ لگا ہوا ہے اس میں بادشاہ کے شہزادے کی قبر ہے، جو بڑا خوبصورت تھا، بڑا نوجوان تھا، بڑا دلیر تھا، بڑا جنگجو تھا اور ہر علم اور فن کا ماہر تھا۔ اچانک بادشاہ کا شہزادہ بیمار ہوا، ملک کے بڑے بڑے طبیب اس کی بیماری کو درست کرنے کے لیے آئے، لیکن وہ سب ڈاکٹر، وہ سب طبیب عاجز آ گئے اور بادشاہ کا جو بیٹا تھا وہ مر گیا۔ اب بادشاہ ہر سال میں ایک مرتبہ اپنے بیٹے کی قبر کے پاس آتا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں اس وزیر نے کہا کہ سب سے وہ پہلا گروہ جو خیمے کے اندر داخل ہوا تھا یہ بڑے بڑے نوجوان، بڑے بڑے طاقتور جنگجو، بڑے بڑے سپہ سالار تھے اور یہ اندر جا کر کہتے ہیں اے شہزادے اگر ہماری طاقت کے ذریعے، اگر ہماری قوت کے ذریعے، اگر ہمارے لشکر کے ذریعے، اگر ہمارے اسلحہ کے ذریعے تجھے موت سے بچایا جا سکتا تو ہم بچا لیتے، لیکن حقیقت یہ ہے جب موت آتی ہے تو نہ طاقت کام آتی ہے، نہ قوت کام آتی ہے، نہ لشکر کام آتا ہے، نہ اسلحہ کام آتا ہے۔ وہ خیمے سے باہر آ جاتی ہیں۔ پھر وہ وزیر کہتا ہے دوسرا گروہ جو جس میں بوڑھے بوڑھے آدمی تھے وہ خیمے کے اندر جاتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک میں بڑے بڑے ماہر طبیب اور ڈاکٹر تھے۔ وہ طبیب خیمے کے اندر جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں اے بادشاہ کے بیٹے، اے شہزادے اگر ہماری طب تجھے موت سے بچا سکتی، اگر ہماری دوائی کے ذریعے، اگر ہمارے تجربات کے ذریعے تجھے موت سے بچایا جا سکتا تو ہم ضرور بچاتے، مگر حقیقت یہ ہے جب موت آتی ہے تو نہ طب کام آتی ہے، نہ طبیب کام آتا ہے، نہ دوائی کام آتی ہے، نہ دوائی بنانے والا کام آتا ہے، موت اپنا شکار لے کر رہتی ہے۔ پھر وہ وزیر کہتا ہے اس کے بعد وہ پادریوں اور راہبوں کا گروہ خیمے میں داخل ہوا۔ وہ خیمے میں جا کر کہتا ہے اے بادشاہ کے بیٹے اگر ہمارا علم، اگر ہماری شفاعت، اگر ہماری سفارش تجھے موت سے بچاتی تو ہم تجھے ضرور بچاتے،
لیکن حقیقت یہی ہے جب موت آتی ہے تو اس وقت نہ علم کام آتا ہے، نہ شفاعت کام آتی ہے، نہ سفارش